اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون وقال اللہ جل وعلا وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج کریم۔ معزز اسلامی مدینی بھائیوں، گرمی کے سخت ایام سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں جہنم کی گرمی کا ذکر کیا ہے۔ تو آئیے آج کے خطبے میں ہم یہ سنتے چلیں کہ گرمی کے تعلق سے ہماری شریعت کے اندر کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، اور گرمی کی شدت کو پانی سے کم کیا جاتا ہے تو پانی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دی ہیں انہیں ہم اور آپ جانتے چلیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت پیش کی ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ یہ منافق کہتے ہیں کہ تم گرمی کے موسم میں، سخت گرمی کے ایام میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اگر تم اس دنیا کی گرمی کو اللہ کے راستے میں برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اگر تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے انکار کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اگر اللہ رب العالمین تم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو تم اس گرمی کو کیسے برداشت کرو گے، اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس لیے تمہارا یہ کہنا قطعاً درست نہیں ہے کہ گرمی کے موسم میں اللہ کے راستے میں نہ نکلو، بلکہ اسی گرمی کے موسم میں اگر اللہ کے راستے میں نکلو گے اور تھوڑی بہت شدت اگر برداشت کرو گے اللہ کے راستے میں تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا اور جہنم کی آگ کو تم سے دور کر دے گا اور تم کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ تو دنیا کی آگ کا واسطہ دے کر نیک اعمال کرنے سے انکار نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بات کا پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں منافقوں کا ذکر فرمایا ہے جو یہ کہتے تھے آپس میں کہ گرمی بڑی سخت ہے، ان گرمی کے ایام میں تم اللہ رب العالمین کے راستے میں نہ نکلو۔ جنگ تبوک جب ہوئی تھی تو اس موقع پر بڑی گرمی تھی، صحابہ کرام کی فصلیں بھی پک چکی تھیں، فصلیں کاٹنے کا وقت آ چکا تھا، اور اسی وقت اللہ رب العالمین نے حکم جاری فرما دیا کہ تم سب کو اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جنگ کرنی چاہیے۔ اس جنگ کو اللہ رب العالمین نے تنگی کی گھڑی قرار دیا، اور یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی آزمائش تھی کہ صحابہ کرام میں سے جو اس وقت ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے ان کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ وہ پریشان ہو گئے تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ کرام یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے آ کر یہ کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں جا کر کہ اللہ رب العالمین رحمت کی بارش برسائے، باران رحمت کا نزول فرمائے، ورنہ گرمی اس قدر ہے، اتنی شدت ہے گرمی کی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بعض لوگوں کے دل جو ہیں وہ منہ کو آ جائیں گے، لوگوں کی حالت خراب ہو جائے گی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے جب دعا کی
تو پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام پر رحمت کی بارش کا نزول فرمایا، تو اس میں صحابہ کرام کی حالت بڑی غیر ہو گئی تھی۔ کھانے پینے کے لیے بھی بہت ہی معمولی ساز و سامان تھا، اور گرمی کے ایام کا سفر تھا، سنگلاخ زمین تھی، اس میں گرمی کے دنوں میں سفر کرنا یقیناً اگر ایمان انسان کا اعلیٰ درجے کا نہ ہو تو یہ کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان بڑا اعلیٰ درجے کا تھا، اور بڑے اعلیٰ قسم کے وہ مسلمان تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کو بڑا مضبوط بنا دیا تھا، جو بالکل لوہے کی طرح بالکل مضبوط ہو گئے تھے، اور کبھی بھی وہ باطل کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اسی لیے چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے سردی کا موسم ہو، چاہے ان کے پھل پک چکے ہوں، چاہے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے ساز و سامان ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر اعلان ہو جاتا تھا تو صحابہ کرام کے گھروں میں جو کچھ ہوتا تھا وہ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا کرتے تھے، اور ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ہے کہ اگر ہم جنگ کے لیے کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ فوراً تیار نہ ہو، تو صحابہ کرام نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی بات کا رخ ہماری طرف ہے تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ آپ ہمیں جہاں کہیں بھی لے جانے کے لیے کہیں گے ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو اصحاب موسیٰ نے موسیٰ سے کہی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تم جاؤ، فاذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون، تم جاؤ تمہارا رب جائے، دونوں جا کر لڑو، اننا هنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، جب زمین فتح ہو جائے گی تو ہم وہاں جا کر داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اے موسیٰ اگر یہ کہو کہ ہم تمہارے ساتھ چل کر ہم ظالموں سے جہاد کریں تو یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، تم جاؤ نعوذ باللہ اپنے اللہ کے ساتھ جا کر لڑو، دونوں لوگ جا کر لڑو، ہم تمہارے ساتھ جانے والے نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ روش نہیں ہوگی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ دیکھیں گرمی کے ایام میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سردی کے ایام کو مومن کے لیے اور نیک اعمال کے لیے بہترین موسم قرار دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹھنڈے دن ہوتے ہیں کہ جس میں آسانی کے ساتھ روزہ گزارا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹھنڈی غنیمت ہے یہ، یعنی جو سردی کے جو ایام ہوتے ہیں اللہ کا اجر حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے بہت اچھا اور بہت سہانا موسم ہوتا ہے کہ جس میں مومن اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اور اللہ رب العالمین کے لیے زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کے اللہ رب العالمین سے عظیم ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سردی کے بارے میں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا معاملہ یہ تھا کہ گرمی کے ایام میں بھی وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت تک جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ فضیلت تھی، اسی لیے وہ گرمی کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور روزے رکھ لیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے وہ عظیم ثواب کی امید رکھا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کا واسطہ دیا ہے کہ تم جو دنیا کی آگ سے گھبرا کر پیچھے رہنے کی بات کہہ رہے ہو تو
تو تم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے جو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ بنی آدم جو آگ دنیا کے اندر استعمال کرتا ہے یہ آگ 69 درجہ ٹھنڈی کی گئی ہے، تب اس کا یہ عالم ہے، اور جہنم کی جو آگ ہے اس سے 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے، جس کی شکل دہکتے دہکتے کالی ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہنمی کو جو تپتا ہوا پانی دیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میلوں دور وہ پانی ہوگا لیکن اس کی گرماہٹ سے جہنمی کے ہونٹ پگھل جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کی گرماہٹ کا اس انداز سے تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب جب جہنمی کے چمڑے سڑ جائیں گے اور آگ کی وجہ سے جل جائیں گے، اللہ کہتا ہے بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تو ہم ان کی جگہ پر دوسرے چمڑے لگا دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب چکھتے رہیں اور ان کے عذاب میں کسی طرح کی کوئی تخفیف نہ ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر ما فی بطونہم والجلود، اللہ فرماتا ہے کہ جب جہنمیوں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی جب ڈالا جائے گا، ان کو پلایا جائے گا، جب پانی ڈالا جائے گا، اللہ فرماتا ہے یصہر ما فی بطونہم والجلود، یہ پانی ان کے جسم کے اندر کی تمام چیزوں کو بھون کر رکھ دے گا۔ جسم کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو یہ پانی بھون کر رکھ دے گا، والجلود، اللہ فرماتا ہے کہ چمڑیوں کو بھی بھون کر رکھ دے گا۔ یہ عالم ہوگا جہنم کی گرمی کا اور جہنم کی آگ کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کبھی بھی نیک اعمال سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور وہ سارے سامان کر کے ہمیں رکھنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا۔ آج گرمی کی شدت کی وجہ سے کتنے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے پیچھے رہتے ہیں۔ آپ سوچئے ایمان والوں کے لیے کم از کم یہ آسرا تو ہے کہ ہم اس دنیا کی گرمی کو اگر برداشت کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین آخرت کی گرمی کو ٹھنڈا کرے گا۔ یہ آسرا تو ہے کم سے کم ایمان والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس گرم ایام میں، اس گرمی کے ایام میں ہم لوگ زندہ ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے موقع فراہم کیا ہے کہ اس گرمی کے دنوں میں اگر تم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آخرت کی آگ کو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ لہذا وہ سارے اسباب ہم اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس دنیا کی جو شدت ہے گرمی کی اس کو بھی کم کرے، اور اس سے زیادہ جو شدت آخرت کی گرمی کی ہوگی اللہ رب العالمین وہ شدت بھی کم کرے۔ ہمیں وہ تمام اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ اے اللہ، ہمارے اندر اتنی گرمی ہے کہ ہمارا باز کو کھائے جا رہا ہے، اتنی گرمی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں لینے کی اجازت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم گرمی بہت زیادہ محسوس کرتے ہو تو یہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر بہت زیادہ تم سردی محسوس کر رہے ہو دنیا میں تو یہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہنم جب سانس لیتی ہے تو دنیا میں گرمی بڑھتی ہے، اور جہنم جب سانس واپس لیتی ہے تو دنیا میں سردی بڑھتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی گرمی اور دنیا کی سردی کا تعلق بھی جہنم سے ہے، لہذا چاہے سرد ایام ہو چاہے گرم ایام ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین کی آگ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اس بات پر ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ یہ جو گرمی کے ایام ہیں یہ تو گزر جائیں گے، کیونکہ یہاں پر ہمیں 65-70 سال یا اس سے زیادہ دنوں تک رہنا ہے، لیکن جو آخرت کی گرمی ہے اگر ہمیں وہاں ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے کہہ دیا گیا اور اگر اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جہاں پر موت بھی نہیں آئے گی، تو آپ سوچیں وہ دن کیسے گزریں گے۔ تو اسی لیے ہمیشہ ہمیں ایمان کی تحقیق میں لگا رہنا چاہیے، وہ سارے کام جو اللہ رب العالمین کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں ان کی تحقیق میں ہمیں لگا رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں توحید، ایمان، اللہ پر مضبوط ایمان، یہ اللہ رب العالمین کی جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، لہذا ہمیں توحید کی تحقیق کرنی چاہیے۔ واضح انداز میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے وہ سب شرک سے چھوٹے ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر کے تم کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر تم شرک لے کر آئے میرے پاس تو ہم شرک کے ساتھ تم کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے توحید کی تحقیق کریں، توحید کی اگر آپ تحقیق کریں گے اور اگر توحید کو لے کر بندہ اس دنیا سے گیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا ایسا شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے کلمہ توحید کی تحقیق کریں، اللہ رب العالمین کے لیے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ روزے رکھنا یہ اللہ رب العالمین کی آگ کو اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ شرک و بدعات سے، شرک کے ساتھ بدعات سے دور رہیں، بدعات سے دور رہنا اور نیک اعمال کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، لہذا بدعات سے دور رہیں اور قرآن و سنت سے جو نیک اعمال ثابت ہیں ان نیک اعمال پر ہم جمے رہیں، ڈٹے رہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں صدقہ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو اور جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ تم جہنم کی آگ سے بچو چاہے تم ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں کیوں نہ صدقہ کرو، یعنی اگر وہ بھی صدقہ کر رہے ہو تو اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ سارے اسباب ہیں، یہ سارے کام ہیں جو اللہ رب العالمین کی آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، لہذا ان گرمی کے ایام سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال کریں، اخلاص کے ساتھ ہم نیک اعمال کریں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اگر بارش نہ ہو رہی ہو، اگر تمہارے گھر میں مال کی کمی ہو اور اگر جانور بھوکوں مر رہے ہوں اور تم گرمی کی شدت سے پریشان ہو، تمہیں بارش کی ضرورت ہو، اللہ رب العالمین کہتا ہے استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، یقیناً اللہ رب العالمین بہت مغفرت کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا آسمان سے اگر تم استغفار کرو گے۔ گناہوں کو الگ معاف کرے گا اللہ، گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین تم کو موسلا دھار بارش سے بھی نوازے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اگر کسی کے گھر میں مال کی کمی ہے اللہ کہہ رہا ہے استغفار کرو، استغفر اللہ کثرت سے کہو، یا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، جو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اس کو کثرت سے کہو، اللہ رب العالمین تم کو مال سے نوازے گا، وبنین، اللہ رب العالمین تم کو اولاد سے نوازے گا۔ اگر بچے نہیں ہو رہے ہیں کسی کے گھر میں، خوب کثرت سے اللہ رب العالمین سے استغفار کرے اور اس کے بعد بچہ طلب کرے، اللہ رب العالمین اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے. تو گرمی کے ایام سے اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں اور اس سے بڑھ کر اگر ہم آخرت کی گرمی سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمیں خوب خوب نیک اعمال کرنے چاہیے اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے. آپ دیکھیں آگ کو بجھانے کا کام یہ پانی سے کیا جاتا ہے. پانی یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے اور ہر زندہ چیز کا تعلق یہ پانی سے ہوتا ہے. چاہے انسان ہو, ہم زندہ ہیں, ہمارا تعلق بھی پانی سے ہے اور اللہ رب العالمین نے پانی کے بل پر ہم کو زندہ رکھا ہے. اور اللہ رب العالمین نے تمام نباتات جن کا تعلق زندگی سے ہوتا ہے, اگر اللہ رب العالمین بارش نہ برسائے, زمین کو بنجر بنا دے اور اللہ رب العالمین اگر زمین کو اپجاؤ نہ بنائے تو دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو زمین سے غلہ اگا دے. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے, اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے پانی جیسی عظیم دولت سے ہم کو نوازا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیت میں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا, آسمان سے بارش نازل فرمائی اور پھر اس پانی سے ہم نے ہر قسم کے اچھے نباتات, خوبصورت نباتات کو پیدا کیا. یہ جو پیڑ پودے ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں, یہ جو ہریالی ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہے اور یہ جو خوبصورت پھول اور پودے ہمیں دنیا کے اندر نظر آتے ہیں, یہ اللہ رب العالمین کے پانی کی دین ہے. اللہ رب العالمین اس پانی کے ذریعے یہ ساری چیزیں پیدا کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس پانی پر احسان جتلایا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ پانی گہرائی میں چلا جائے تو کون ہے جو تم کو میٹھا پانی لا کر دے گا؟ اللہ رب العالمین ہی ہے جو تم کو میٹھا پانی عطا فرماتا ہے. سطح آب کو اللہ رب العالمین نے ایسے مقام پر رکھا ہے کہ ہم کنواں کھودتے ہیں, پانی نکل آتا ہے. بعض جگہ قبریں کھودی جاتی ہیں, پانی نکل آتا ہے. ہم ایک محدود انداز میں بورنگ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ہم کو پانی عطا فرما دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر یہ پانی نیچے کر دے, گہرائی میں کر دے اور سطح آب بہت نیچے چلی جائے فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ تو کون ہے جو تم کو میٹھا پانی لا کر دے گا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے جو تم کو میٹھے پانی سے نواز رہا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو پانی تم پیتے ہو, جو پانی تم پیتے ہو انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون کیا تم اس کو آسمان سے اتارتے ہو یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو پانی تم پی رہے ہو اس کو ہم آسمان سے اتارنے والے ہیں, ہم آسمان سے نازل کرنے والے ہیں. لہذا پانی کے تحفظ کا ہماری شریعت نے مکمل خیال کیا ہے. آپ دیکھیں پانی جیسی عظیم نعمت کے تعلق سے پہلے تو عمومی دلائل ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنی نعمتوں سے تم کو نواز رکھا ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے فری میں تم کو نوازی, بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ نعمتیں تم کو عطا کی ہیں تو اللہ رب العالمین ان نعمتوں کا سوال بھی تم سے کرے گا. پانی جیسی عظیم نعمت سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے تو اللہ رب العالمین اس پانی کے بارے میں تم سے سوال بھی کرے گا کہ اللہ رب العالمین تم کو پانی دیتا تھا تو تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین ان گرمی کے دنوں میں پیاس بجھانے کے لیے ہمیں پانی دے رہا ہے, اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ اس پانی کو بیجا بہایا نہ جائے. پانی کا تحفظ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں انسان اپنی نسلوں کے لیے نہ جانے کیا کیا انتظام کرتا ہے کہ ہم ایسا کوئی کم کام کر کے جائیں کہ جس سے ہماری اولادیں فائدہ اٹھاتے ہی رہیں, لیکن پانی کے بارے میں کوئی دھیان نہیں دیتا ہے.
ہر کوئی پانی کا بیجا استعمال کرتا ہے، اسراف کرتا ہے۔ آپ دیکھیں پانی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے اس نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے اور دنیا میں پانی کم ہو رہا ہے، سطح آب نیچے جا رہی ہے، اس پر کوئی دھیان دینے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی اتنی قدر کرتے تھے کہ روایت میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے۔ ایک مد تقریباً 500 گرام کے آس پاس ہوتا ہے، آدھا لیٹر پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی، روایت میں ہے ایک سا پانی یعنی 2.5 پونے 3 لیٹر پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے یہ کر کے کہ آنے والے لوگ پانی کا کم سے کم اور بقدر ضرورت استعمال کریں۔ اب 2.5 لیٹر پانی میں یا 2.25 لیٹر پانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیا کرتے تھے۔ وہ کیسے نہا لیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جو مگ اور بالٹی سے ہم لوگ نہاتے ہیں یہ رواج نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا اور آپ کے اصحاب کا کہ وہ چلو سے پانی لے کر نہاتے تھے، چلو سے لے کر نہاتے تھے اور پانی کو پورے بدن پر ملتے تھے، جس کی وجہ سے 2.5 لیٹر پانی ان کے نہانے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا۔ لہذا آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے، لیکن آپ اسراف نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ مگ سے پانی ڈالتے رہتے ہیں اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پانی بہانے سے صفائی ہوتی ہے۔ پانی بہانے سے صفائی نہیں ہوتی ہے۔ کم پانی استعمال کریں، بدن کو اچھی طرح سے ملیں، اس سے صفائی ہوتی ہے۔ لہذا اس کا ہم خیال کریں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ہر گھر میں سمرسیبل تقریباً ہوتا ہے، لہذا سمرسیبل کو چلانے میں بھی آپ احتیاط سے کام لیں۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی اس کا بٹن آ کر داب دے رہا ہے، جب ضرورت پڑی اور پانی جو ہے بے انتہا بہ رہا ہے۔ گاڑی وغیرہ کو دھونے میں بھی لوگ بہت جو ہے پانی کا بیجا اسراف کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے ان جگہوں پر آپ جا کر معلوم کریں جہاں پر سطح آب بہت نیچے۔ ہم نے جو ہے 2-3 سال راجستھان میں گزارے ہیں، وہاں معاملہ یہ تھا کہ نہانے دھونے کا پانی خرید کر آتا تھا ادارے میں، اور 500 فٹ بورنگ کی گئی لیکن پانی نہیں ملا، پانی نہیں نکلا۔ ان سے آپ پانی کی قدر پوچھئے۔ ٹرینوں میں لوگ سفر کرتے ہیں، اسٹیشن کئی گزر جاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مہینوں سے پانی نہیں دیکھا ہے۔ بڑا اسٹیشن ہوتا ہے وہیں پر جا کر پانی ملتا ہے۔ تو یہ عالم ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی اللہ رب العالمین نے اس نعمت کی فراوانی کی ہے تو ہمیں جو ہے اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احکام جاری کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، تم میں سے کوئی شخص ہرگز ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ ٹھہرا ہوا پانی ہے جس کو کئی لوگ سلیقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب پتا چلا کہ اس میں کسی نے پیشاب کر دیا، چاہے جتنا پانی ہو، اگر کسی نے پیشاب کر دیا اور لوگوں نے پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لیا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس سے پانی استعمال کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرا ہوا پانی ہے، کوئی جنوبی ہے، ناپاک شخص ہے، اس میں غسل نہ کرے، کیونکہ وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے۔ اگر کوئی جنبی ناپاک اس میں کود کے اگر غسل کرے گا لوگ کراہت محسوس کریں گے، اس ٹھہرے ہوئے پانی سے پانی لینا پسند نہیں کریں گے۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی حفاظت پر دھیان دیا ہے۔ لہذا ہمیں بھی ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور پانی کی حفاظت پر ہمیں پورا دھیان دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں اسی لیے پانی اتنی عام شے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی عام پانی پر قبضہ کر لے اور لوگوں کو پینے کے لیے نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، عام پانی پر قبضہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاں
ہاں انسان کی اپنی محنت ہے، RO مشین لگائی ہوئی ہے کسی نے، کوئی فلٹر کر کے پانی کو بیچ رہا ہے، اس پر اس کا قبضہ ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن عام پانی اگر ہے اور اس کی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اور وہ عام پانی ہے، اس پر قبضہ کیے ہوئے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور پانی یہ اللہ رب العالمین کی عام چیز ہے، اسی لیے پانی کو بالکل عام رہنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم نعمت ہے۔ لہذا ان دونوں باتوں پر ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ گرمی بہت سخت ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اپنے گناہوں کی ہم بخشش طلب کریں، اور کبھی بھی یہ گرمی اس راہ میں روڑا نہ بنے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے ہم پیچھے رہ جائیں، کیونکہ جو آخرت کی گرمی ہے، جہنم کی گرمی ہے، وہ اس دنیا کی گرمی سے کہیں زیادہ ہے۔ پانی یہ اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے، پانی کی قدر کریں، پانی کے استعمال پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور اسی طرح سے بے جا پانی کا اسراف ہم نہ کریں، بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی کا ہم استعمال کریں، اور اسی طرح سے ہم دھیان دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی حفاظت پر بڑا دھیان دیا ہے، اسی طرح سے پانی کی حفاظت پر ہم سب کو دھیان دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گرمی کے ایام میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ گرمی کی شدت کو کم کر کے اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما، اے اللہ عبادت میں استقامت عطا فرما، اے